اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے، ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں، گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ جمعے کا دن سبحان اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں۔ میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی، کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان۔ اچھا گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے۔ بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہم رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی۔ تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ اچھا اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عادت رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں۔ ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ، ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ اتنی نیکیاں کمانی ہے، کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے۔ اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا، 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزرتے ہیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے۔ موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالو اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتے، لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا۔ اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہرحال جمعہ کا دن یہ
بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو. مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جلدی آ کر، کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا، علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. مبارک جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں. حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں. آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو. یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا. اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو والذنب لا ينسى. گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے. افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے. یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے، کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے، پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے. سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ينسى. گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا والدیان لا یموت. فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی. میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا. پھر قرآن کی آیتیں سمجھا رہی ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے. مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے. وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما دے. ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا البر لا یبلا. نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو.
اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، دو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں۔ اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں۔ اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں، کیا شاندار وہ پیغام ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت۔ یاد ہے سب جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا؟ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح، اس میں میسج کیا ہے؟ اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر۔ اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے، آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی۔ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں۔ بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے، تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال، ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں۔ معاذ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے۔ جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنیں، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا۔ کہتے ہیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں۔ تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں، اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی۔ کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے، عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں۔ دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں۔ ایسا ہو سکتا کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی، نہیں جناب۔ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر ہے، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ کیا عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان گستاخان رسول کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کرو گے، دنیا میں تو نیست و نابود ہو ہی جاؤ گے، مگر تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا، ہمارے انشاءاللہ نبی پاک کے قریب ہونے کا باعث بنے گا۔ آؤ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی،
آج کے بعد زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی. میرا چہرہ، میرا لباس، میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی اور کس کا عاشق ہوں. ارے مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں؟ مجھے دیکھ کر پتا چل جائے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. حضور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرمائے. جمعے کا دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے کا دن ہے، تو ہمیں جمعے کے دن مزید نیکیاں کرنے کی اور اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے، اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ، جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں. ہاں، ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا، وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا. پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے. جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نہیں پڑھتے. ایسا نہ کریں. ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے. بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں، اس نے نہیں دیا. اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا. جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں، ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ شخص گھر گیا. اب اس نے کیا کیا، اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے. وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. پیسے تو تھے نہیں، 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا. 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی. خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا. اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمائے گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی. لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا، کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے. درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا. فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر وہ مجھ سے یہ کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے. پہنچ گیا صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس. اس کا دربار لگا ہوا ہے. اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں. درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا. فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا. کہا فرمائیے. کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں. میں 3000 دینار کا مقروض ہوں. ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ. آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے. اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتا چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں، خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے. اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا. اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش. اب ابھی بیٹھے ہیں آپ. کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا. کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ. 3000 اور لیجئے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3000 مزید لے جائیے. اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اور ایک وعدہ بھی کیجئے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں.
اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا. اچھا ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر, سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے, کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس, پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں. اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس میرا قرضہ ادا کر دیں, میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں. جج صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے, پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو, تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس, اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی. اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا, آقا خواب میں تشریف لائے, میں وزیر صاحب کے پاس گیا, انہوں نے یہ پیسے دیے. سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے. وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا, تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں, تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا اب جس نے کیس کیا تھا, سبحان اللہ, کیا ماحول تھا, کیا انداز تھا, کیا دل تھے, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے, کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں, رکے ذرا, کاغذ قلم دیجئے, بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اچھا قرضہ ہو گیا معاف. اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے, وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو, میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا. تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے, یہ سارے تم ہی لے جاؤ. اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے, اور اگلے دن 12000 دینار ہیں. درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے, یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو, جو مصیبتوں میں ہو, اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے, کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے, مصیبتوں کو لے جاتا ہے. ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے, اور واقعی حق لکھا ہے, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو ہمیں چاہیے, خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, کثرت سے درود پاک پڑھیں. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں, الہاکم التکاثر. یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے, اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے
لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں. تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا اس ملک میں ٹیکس ہے, یہ ملک ٹیکس فری ہے. اچھا اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے, ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں, صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان. اچھا گاڑیوں کی لائنیں. اب بتاؤ یار, ہم دنیا کمانے کے لیے, سفر کرنے کے لیے تیار ہیں, نفع کمانے کے لیے, وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے, ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے. بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا, درود پڑھوں گا, صدقہ کروں گا. سبحان اللہ, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں, یہ بھی کر لوں, اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اچھا اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عیادت, رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے, یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں, تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں, ہاں ڈیلے نہ کریں, تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے اس میں ثواب کما لوں, برکتیں حاصل کر لوں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا, لالچ میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, میں سجدہ بھی کروں, میں تلاوت بھی کروں, میں صدقہ بھی دوں, یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا, پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ. ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے, یہ نیکی ہے, اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ, کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو, بالکل اسی طرح میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا, نیکیوں کا سیزن جاری ہے. اتنی نیکیاں کمانی ہے, کما لو. یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں, اور نیکی اور نیکی. جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا, اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے, یار تھوڑی اور نیکی کما لو, تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں, کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع. 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا, لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے, کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں, 10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو, قرآن شریف نکالو اور یاسین شریف پڑھ لی, ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو, بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتے, لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, گھنٹوں ضائع کر دیں گے, نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو, مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب, ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما, ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جلدی آ کر, کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا علم دین الگ ملتا ہے, ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے, وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا, نیکی کی دعوت الگ ملے گی, اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. مبارک ہونے جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے, سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں, اس میں پیغام کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں, ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں, کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں, آدھا پونا یاد بھی ہو گیا, پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں, ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں. حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے ہی آتے ہیں. آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث. ٹھیک ہے, اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت
تلاوت ہوتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کانوں نے کئی بار کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا، میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو. یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا. اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو، وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے. افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے. یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے، کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے، پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے. سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی، میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے جیسی کرے گا. پھر قرآن کی آیتیں سمجھا رہی ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما دے. ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقعہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا نا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں. کیا شاندار وہ پیغام ہے؟ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت. یاد ہے سب جمعے میں سنتے ہو نا؟ اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی تو امام صاحب کو روکتے حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا؟ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے. سنو الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے، آپ بتائیں دنیا کے کس ملک پہ نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا. قرآن چھپ رہے ہیں. بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال. ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے.
किसी तरह दिल से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाली जाए, और इसी वजह से ये सारी साजिशें की जाती हैं। माअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां की जाती हैं ताकि चेक किया जाए इन पर असर भी पड़ता है कि नहीं, कोई ऊपर नीचे होता भी है कि नहीं, कि अपनी दुनिया में मगन है, इसको एहसास ही नहीं है। मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया का दस्तूर है, जब किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाए ना तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। मिसाल के तौर पे किसी के जनाब जिस्म में विटामिन डी कम हो, हम क्या करते हैं, विटामिन डी की टेबलेट्स लेकर उसको फिर बढ़ाते हैं। कैल्शियम की कमी हो, डॉक्टर कहता है भाई थोड़ी कैल्शियम की दवाई पियो, तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। जब किसी चीज की कमी की जाए उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अगर ये दुनिया के चंद लोगों का ये प्लान है कि मुसलमानों के दिलों से इश्क रसूल निकालो, तो अब मेरा और आपका काम यह है कि इंशाअल्लाह इश्क रसूल को अब इजाफा करेंगे, अब नबी पाक की मोहब्बत में और इजाफा करेंगे, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे, खुद भी सच्चे आशिक रसूल बने, अपनी नस्लों को आशिक रसूल बनाएं। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को। 30 साल पहले, ये आजकल का शेर नहीं है, अब बचपन से ये नाच सुन रहे हैं, कमोबेश 25-30 साल पहले मेरे मुर्शिद ने क्या प्यारी इल्तिजा पेश की, अपनी नस्लों के लिए क्या हमें पैगाम दिया। कहते मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। ये है पैगाम दावत इस्लामी का कि हम भी आशिक रसूल बने, किसी सूरत हमारे दिल से इश्क रसूल कम ना हो, और जनाब हमारी नस्लों में हम इश्क रसूल उतारें। तो मुझे और आपको इस डेफिशिएंसी को एफिशिएंसी में, इसमें इजाफे का एहतमाम करना होगा। अब आइए देखते तरीके क्या हैं, कैसे इश्क रसूल बढ़ेगा, कैसे दिलों में मोहब्बत रसूल बढ़ेगी। क्योंकि जुमे का ये ऐलान हर जुमे सुनते हो, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, वो ईमान ही कामिल नहीं है, वो ईमान ही कंप्लीट नहीं है जिस दिल में इश्क रसूल नहीं है। तो इश्क रसूल बढ़ेगा कैसे जनाब? तो दुनिया का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इश्क बगैर इताअत के कंप्लीट ही नहीं। दुनिया में भी आप जिससे मोहब्बत करें, हो ही नहीं सकता कि आप जिससे मोहब्बत करें उसकी बात ना माने। ऐसा हो सकता कि मैं आपसे मोहब्बत बड़ी करता हूं, मानूंगा एक भी नहीं आपकी, नहीं जनाब। जिससे मोहब्बत होती है बंदा कहता है आपके लिए जान हाजिर है, आप हुक्म तो करें, आपका फरमान सर आंखों पर। ये दुनिया का दस्तूर है। तो अगर आप वाकई नबी पाक से मोहब्बत या सच्चे आशिक रसूल बनना चाहते हैं तो फिर फरमाने रसूल पर अमल करना हो, नबी पाक के तरीके पर अमल करना होगा, इताअत रसूल करनी होगी, तभी आप सच्चे आशिक रसूल कहलाएंगे। ये हो नहीं सकता कि एक तरफ तो मैं नारा लगाऊं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दूसरी तरफ नबी पाक का तरीका कबूल ना हो, ना सच कबूल हो, ना मुसलमानों की खैर खाही कबूल हो, माअल्लाह, ना सुन्नतें कबूल हो, ना नमाज कबूल हो। जुम्मे की नमाज में मस्जिदें फुल हैं, क्या असर की नमाज में भी होंगी? क्या असर फर्ज नहीं है? क्या मगरिब फर्ज नहीं है? क्या इशा फर्ज नहीं है? मेरे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। इन गुस्ताखाने रसूल को ये जवाब देना है कि तुम जितनी नबी पाक अलैहिस्सलाम की माअल्लाह शान में गुस्ताखी करोगे, दुनिया में तो नेस्त तो नाबूद हो ही जाओगे, मगर तुम देखोगे कि तुम्हारा हर कदम हमारे इश्क रसूल में इजाफे का बाइस बनेगा, हमारे इंशाअल्लाह नबी पाक के करीब होने का बाइस बनेगा। आओ नियत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद जिंदगी नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी। मेरा चेहरा, मेरा लिबास, मेरा किरदार बताए कि मैं किसका उम्मती और किसका आशिक हूं। अरे मुझे बताना क्यों पड़े मैं किसका उम्मती हूं, मुझे देखकर पता चल जाए। वो शायर लिखते हैं ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, हुजूर फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। अल्लाह पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिकों में हमें शामिल फरमाए। जुमे का दिन ढूंढ कर नेकियां करने का दिन है, तो हमें जुमे के दिन मजीद नेकियां करने की और अच्छी नीयतें करने की तौफीक अता। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कर्ज लिया, और कर्ज लेने के बाद जो टाइम था वो पूरा हो गया। अब पैसे उसने नहीं लौटाए, बड़ी कोशिश की उसने कि भाई मेरी रकम वापस दे दे, उसने नहीं दिया। अब वो ये केस लेकर अदालत में चला गया और जज साहब से जाकर उसने कहा कि इसने मेरे पैसे देने और ये मेरी रकम नहीं लौटा रहा। जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास 30 दिन है, विद इन 30 डेज तुमने इसके पैसे वापस लौटाने हैं, वरना फिर तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। तो वो शख्स घर गया। अब उसने क्या किया, उसने सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 27 दिन हो गए। वो दुरूद पढ़ता रहा और इंतजार करता रहा। पैसे तो थे नहीं, 30वें दिन अदालत में पेश होना था। 27 दिन गुजर गए, 28वीं रात आ गई। ख्वाब में उसको किसी ने आवाज दी कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। अगले दिन फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अब नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाए घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और उससे कहो वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अब जब सुबह उठा तो बहुत खुश कि नबी पाक की ज़ियारत मुझे हो गई।
لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا، کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے، اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا، فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے، پہنچ گیا صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، اس کا دربار لگا ہوا ہے، اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں۔ درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا۔ فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا، کہا فرمائیے۔ کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ، آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے، اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتا چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں، خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش۔ اب ابھی بیٹھے ہیں آپ، کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3000 اور لیجئے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3000 مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اور ایک وعدہ بھی کیجئے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ اچھا ایوریبڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں۔ اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس کو میرا قرضہ ادا کر دیں، میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا قرضہ ہو گیا معاف، اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے
صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے، خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، کو وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں، فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اس چیز سے، استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے۔ بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم۔